الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک مکمل ہوا۔ اب قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کے سلسلے میں کچھ گزارشات چل رہی تھیں، نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ نماز پڑھنے سے حب جاہ ختم ہوتی ہے۔ جب زمین پر خدا کے سامنے ماتھا ٹیکا جاتا ہے تو تکبر نکل جاتا ہے، اور جب مال کی کثرت کو، مال کو گن گن کر مال کو جمع رکھتے ہو تو اس میں سے جب حصہ اس کا نکال دیا جاتا ہے تو وہ کم ہوتا ہے اور حب مال ختم ہوتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی ایک خاص مصلحت ہے، اس لیے اس دونوں حکموں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ تو مالوں میں اس کا حصہ دو جن کا حصہ معلوم ہے۔ وہ 8 مدیں اگلے دن بلاگ میں ہم نے بتائی تھیں، اور ان میں سے جو بھی میسر ہو، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ قریب الاقرب، جو رشتہ دار قریب ہوں، ان کو دینا چاہیے، اور ان پہ ہاتھ پہ رکھ کر ان کو کہنا چاہیے کہ یہ تمہارا حق ہے، تم وصول کرو۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ تمہاری زکوٰۃ ہے۔ مال جو جس کے لیے دل بہت کرتا ہے کہ اکٹھا کیا جائے، اس میں سے زکوٰۃ یزکو معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ دوسرا اس کا لغوی معنی ہے بڑھوتری۔ بڑھوتری یہ تو الٹا کم ہو رہا ہے، بڑھوتری تو نہیں ہو رہی۔ تو کہا جہاں یہ جائے گا وہاں بڑھوتری ہوگی، وہ اس کی انہانسمنٹ، اس کی کمی پوری ہوگی۔ ادھر سے تو کم ہوا ہے لیکن جدھر جائے گا وہاں یہ کمائے گا۔ اور دوسرا ہے پاک کرنا۔ جب تک اس کا حصہ نہ نکال دیا جائے اس وقت تک مال پاک نہیں ہوتا، اور وہ خطرات میں رہتا ہے۔ حدیث کی روح سے اپنے مالوں کو حفاظت کرو، محفوظ کرو، زکوٰۃیں ادا کر کے۔ ایک تو یہاں دنیا ہے، ایک یہاں پہ آخرت ہے۔ دنیا میں مال کی حفاظت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور آخرت میں وہ مال مقبول ہو جائے گا اور اس پہ کیے گئے اعمال نیکی بن جائیں گے۔ اور اگر وہ مال نہ دیا گیا تو وہ اژدہا بن کر بندے کے، اور وہ گرم بنا کر لوہے کے اور تانبے کے اور سونے کے سکے گرم کر کے بندے کو داغے جائیں گے۔ یہ تکلیف ہے، یہ عذاب ہے، جس لیے اس کا حصہ اگر دے دیا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کاٹو اس دن اس کا حصہ دو۔ تو فصلیں اگر ان کا حصہ جس کا بارانی زمین میں 10ویں بوری بنتی ہے، تو نہری میں جہاں پہ کھاد بیج جو لگایا جاتا ہے اس میں سے ریت کیے وہاں 20واں حصہ ہے، تو 20ویں بوری یہاں دینی ہے، وہاں بندے نہ دیں تو پھر محفوظ نہیں ہوتا، اور پھر خطرات میں ہوتا ہے۔ اور پھر خدا کی طرف سے اگر پکڑ آ پڑے اور اس میں یالہ باری آ جائے تو ساری فصل تباہ ہو گئی، یا اگر کپاس ہے اس میں سنڈی آ گئی، ساری فصل تباہ ہو گئی۔ تو اس لیے جو اپنا حصہ اپنی ایمان یقین کی بنیاد پر پورا دے دیتے ہیں، ان کے مالوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ احادیث میں روح سے، اور آپ بے شک چیک کر لیں، آپ ان کے مالوں پہ کوئی یالہ باری نہیں ہوتی، اور وہ اپنا حصہ 20ویں بوری آرام سے غریبوں کو، اپنے قریبی رشتہ دار محتاج مسکینوں بیواؤں کو دے دیتے ہیں، اور وہ مال محفوظ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ تھی کہ مالوں میں ہم نے ان کا حصہ رکھ دیا ہے، تو ان کا حصہ اگر نہ دیا جائے تو بھوک افلاس اور بھیک مانگنا اور بہت سارے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا مہینہ جو گزر گیا، اس میں جو اگر بچ گیا ہو تو اس میں سے حصہ ان کو دینا، اپنے مالوں کو محفوظ کرنا ہے، اور خدا کی رضامندی بھی حاصل کرنا ہے، اور عبادات میں قبولیت کا وصف بھی پیدا کرنا ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو انہانس کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔